الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير صدق اللہ العظیم. سورۃ الروم انشاءاللہ آج یہ اس کا آخری رکوع ہے. 7 آیات پر یہ مشتمل ہے. تو آج ہم سورۃ روم انشاءاللہ مکمل کریں گے. یہ پہلے بھی کہا جا چکا ہے، کسی بھی صورت میں جو مضمون بیان کیا جاتا ہے تو اس کا جو کنکلوژن ہوتا ہے پورا اس میں آ جاتا ہے لب لباب. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے اللہ الذی خلقکم، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، من ضعف، کمزور حالت میں، ثم پھر جعل من بعد ضعف، پھر اس کمزور حالت کے بعد تمہیں عطا کی قوت، ثم جعل من بعد قوت، پھر قوت کے بعد مضبوطی عطا کرنے کے بعد پھر ضعفا، پھر تمہیں کمزور بنایا، وشیبہ اور بوڑھا بنایا. یخلق ما یشاء، پیدا فرماتا ہے وہ جیسا چاہتا ہے. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اور وہ علیم ہے اور وہ قدرت والا ہے. بھی دیکھیں اس آیت کریمہ میں ہماری پیدائش کے بارے میں بتایا کہ ذرا اپنے آپ پر آپ غور کریں. ہر شخص تم میں اپنے آپ پر غور کرو، اللہ تعالیٰ کی معرفت کیسے حاصل ہو جاتی ہے. اپنی ذات پر ہم غور کریں گے اور کائنات پہ ہم غور کریں گے. اور میں اپنے آپ کو دیکھو کہ تمہیں جب میں نے پیدا کیا کس قدر کمزور تھے تم. جانوروں کے جو بچے ہوتے ہیں ان سے بھی زیادہ کمزور. جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسی وقت کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن انسان کا جو بچہ ہوتا ہے وہ 1.5 سال 2 سال اسے لگ جاتے ہیں کھڑا ہونے میں. تم کو میں نے پیدا کیا تم انتہائی کمزور تھے، اور پھر کمزوری کے بعد میں نے تمہیں جوانی عطا کی، طاقت سے بھرپور جوانی. میں نے تمہیں مضبوط بنایا، طاقت میں نے تمہیں دی. اور پھر آہستہ آہستہ تم دیکھتے ہو کہ اس طاقت کے بعد پھر تمہیں میں نے کمزور کر دیا، کمزور بنایا، اور پھر بڑھاپے میں تمہیں داخل کیا، تمہیں بوڑھا بھی میں نے بنا دیا. اب اس میں جو ہماری طبیعی انداز میں جو ہمیں بتائی گئی یہ بات یہ کس طرح سے ہر شخص کے لیے ہے. پہلے کمزور ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس میں مضبوطی آ جاتی ہے، جوان ہو جاتا ہے، طاقت آ جاتی ہے. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ کمزور ہوتے ہوتے کمزور ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے جو وہ چاہتا ہے، جیسا وہ چاہتا ہے، جس انداز سے وہ چاہتا ہے ویسی مخلوق وہ پیدا کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ علیم ہے اور قدیر ہے، وہ جانتا ہے کیسا کس کو بنانا ہے، اور وہ قدرت والا ہے، اسے پوری طاقت ہے اس پر. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اب یہاں ایک اور بات بھی اس سے پہلے بتا دیں کہ یہ جو فطری طور پر ایسا ہو جاتا ہے تو لیکن یہ جو یخلق ما یشاء ہے اس میں ایک اور بھی نقطہ ہے، اگر اس کی طرف بھی ہم غور کریں گے. ایک تو یہ ہوا یہ ہر ایک کے لیے ہے، بچپن، لڑکپن، جوانی، پھر بڑھاپا وغیرہ. ایک یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کسی کو مادر زادہ اندھا بھی پیدا کر سکتا ہے. وہ چاہتا ہے کسی کو کمزور بناتا ہے، کسی کو بڑی طاقت دیتا ہے، کسی کو بڑا ذہین اور فطین بناتا ہے، کسی کو تھوڑا گھبیر ذہن،
کم ذہانت اور فطانت والا بناتا ہے، کسی کو بڑا حسین بناتا ہے، کسی کو تھوڑا کم حسین بناتا ہے۔ گویا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ تم کیا کر سکتے ہو، تمہارے پاس کیا ہے تم میں کوئی یہ طاقت رکھنے والا کہ بڑھاپے کے بعد پھر وہ جوانی کسی کو عطا کرے یا اپنی جوانی کو واپس لائے بڑھاپے کے بعد؟ کہا جس طرح یہ تمہارے لیے ناممکن ہے یا تمہیں جیسے میں نے شکل و صورت دی ویسے ہی رہے گی، تو اسی طرح سے کوئی اور ہے نہیں جو تمہیں یہ چیزیں عطا کر سکے جو میں کرتا ہوں، جو میرے اختیار میں کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ وہی علیم ہے اور وہی قدیر ہے، قدرت اسی کے پاس ہے یہ کرنے کی، کسی کے اور کے پاس نہیں ہے۔ اب فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس روز قائم ہوگی الساعہ قیامت، یقسم المجرمون، قسمیں کھا کھا کر کہیں گے یہ مجرم اس روز قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کیا؟ ما لبسو، ہم نہیں رہے، ہم نہیں ٹھہرے، غیر ساعت، ایک گھڑی سے زیادہ، ایک گھڑی سے زیادہ ہم اس حالت میں نہیں رہے۔ تو اس کے لیے کچھ مفسرین کہتے ہیں یہ دنیا میں نہیں رہی اتنی دیر، کچھ کہتے ہیں یہ جو عالم برزخ ہے اس حالت میں اتنی دیر رہی۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے دونوں، دنیا اور برزخی زندگی جو ہے یہ دونوں کو لے کر وہ سمجھیں گے یہ سب وقت جو تھا چاہے وہ ہزاروں سال پر محیط ہو، وہ کہیں گے ہم ایک گھڑی رہے، بس ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ کذالک، اور اسی طرح سے کانوں وہ تھے یؤفکون، اوندھے ہو جاتے، اسی طرح سے وہ جھوٹ بولتے تھے یا اسی طرح سے وہ بہکائے جاتے تھے، یعنی ان کی سمجھ میں ہی یہ بات نہیں آتی تھی کہ ہم اصل ہے کیا، یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ جس طرح اب یہاں یہ غلط بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، تو دنیا میں بھی یہ جھوٹ بولتے تھے، یا یہاں کا اندازہ جو یہ غلط لگا رہے ہیں اسی طرح سے دنیا میں بھی جو اندازے لگائے وہ غلط تھے، بلکہ ان کو بہکایا گیا تھا، چاہے شیطان نے بہکایا، چاہے نفس نے بہکایا، چاہے کس نے بہکایا، لیکن یہ بہکائے گئے تھے۔ تو غلط اندازے دنیا میں کیے انہوں نے، وہاں یہی اندازہ کیا ہے خدا، کہاں ہے، کوئی نہیں پوچھنے والا، یہ قیامت کچھ بھی نہیں ہے، کس نے دیکھی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں بھی اسی قسم کے اندازے لگاتے ہیں ہم ایک گھڑی رہے، لیکن اس کے جواب میں ان کو کہیں گے علم والے، وقال الذین اوتوا العلم، اور کہیں گے وہ جنہیں علم عطا کیا گیا، والایمان، اور ایمان عطا کیا گیا۔ جب ان کی باتیں یہ سنیں گے، جب ان کی یہ بکواس سنیں گے، تو ایمان والے اور علم والے وہ اس وقت کہیں گے ان سے لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ، کہ تم رہے ہو اس حالت میں، چاہے دنیا کی بات کرو یا اکثر مفسرین کا یہاں زیادہ زور اس بات پر ہے کہ یہ عالم برزخ والی زندگی کے لیے ہے۔ اگر ابھی آج ہم کہیں گے آج سے پہلے 5000 سال جو رہے، ابھی کئی سال رہیں گے، اور لیکن ان میں جو مجرم ہیں ان کو ایسا لگے گا اس وقت، وہ کہیں گے کہ ایک گھڑی ہم رہے۔ تو فرمایا ایمان والوں نے ان سے کہا کہ ایسا نہیں ہے جیسا تم کہہ رہے ہو، بلکہ تم رہے ہو اس حالت میں فی کتاب اللہ، نوشتہ الہی میں، نوشتہ الہی میں، تم لوح قلم میں جو بات لکھی ہوئی ہے اس کے مطابق تم رہے اس حال میں الی یوم البعث، قیامت کے دن تک، دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک۔ یوم البعث کیا ہوتا ہے؟ وہ دن جس دن دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو یوم البعث تک رہے آپ، دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک آپ اس حالت میں رہے۔ فہذا یوم البعث، یہی ہے وہ یوم البعث، یہی ہے وہ دن، دوبارہ اٹھائے جانے والا دن۔ وَلَٰكِنَّكُمْ، لیکن تم تھے لا تعلمون، جانتے ہی نہیں تھے، یعنی تم اسے حق نہیں جانتے تھے، تم مانتے نہیں تھے کہ یہ دن بھی آنے والا ہے۔ ہم بھی تمہیں کہتے تھے، انبیاء نے تمہیں کہا، لیکن تمہاری سمجھ میں یہ وہاں بات نہیں آئی۔ کہا لیکن یہ وہی دن، یہ وہی ہے یوم البعث، جس دن تک تمہیں اس حال میں رکھا گیا ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس یہ ہے وہ دن،
اس دن لا ينفع الذین ظلموا معذرتهم، کوئی نفع نہیں دے گی، لا ينفع کوئی فائدہ نہیں دے گی، الذین ظلموا جنہوں نے ظلم کیا ہے، معذرتهم ان کی معذرت، ان کی معذرت کوئی فائدہ انہیں نہیں دے گی، ولا هم یستعتبون اور نہ ان سے معافی کے لیے کہا جائے گا کہ معافی مانگ لو اللہ سے، بس وہاں کوئی معذرت نہیں چلے گی اور وہاں کوئی معافی نہیں چلے گی، کیونکہ وہ ایک خاص وقت دیا جاتا ہے کب تک انسان معافی مانگ سکتا ہے، جو حدیث ہے معلم یغرگر، جب وہ شروع ہو جاتی آخری، جب اس کو یقین ہو جاتا ہے موت سامنے آ جاتی ہے، جب وہ دیکھتا ہے موت کے فرشتے کو، اس وقت کوئی توبہ کرے، اس وقت کوئی معافی مانگے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ فرعون نے بھی پھر کہا تھا میں مان گیا موسیٰ اور ہارون کے رب کو، لیکن اس وقت کا ماننا نہیں، تو فرمایا آج وہ اس دن وہ معذرتیں کریں گے یا معافی مانگیں گے اور نہ ان سے چاہی جائے گی کہ وہ معافی مانگے، ان سے یہ بات نہیں کہی جائے گی۔ اب یہ رزلٹ کا دن ہے، جس دن رزلٹ آپ کے ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے، اس وقت کوئی اپنے ٹیچر سے کہے یا ممتحن سے کہے کہ مجھ سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی کہ بس آئندہ نہیں کروں گے، اس وقت آپ کر دو پاس، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں پھر بھی اب ایک سسٹم ہے، چلو جی ایک بار کوئی فیل ہو گیا تو دوبارہ وہ امتحان دے سکتا ہے، لیکن وہاں دوبارہ نہیں، وہاں جو ہو گیا پاس تو ہو گیا پاس، جو فیل ہو گیا تو وہ فیل ہو گیا۔ فرمایا کوئی معذرت انہیں نفع نہیں دے گی اور انہیں ان سے یہ بھی نہیں کہا جائے گا تم کسی طرح سے راضی کر لو اللہ کو، معافی مانگ لو، ان سے معافی مانگنے کے لیے بھی نہیں ہوگا، معافی کو وہاں کام نہیں چلے گا، وہاں اب رہنا ہی رہنا ہوگا جہنم میں۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ اور ہم نے بیان کی ہے لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن اس قرآن میں، من کل مثل ہر طرح سے، یعنی طرح طرح سے ہم نے لوگوں کو سمجھایا ہے، کبھی ایک ڈھنگ سے، کبھی دوسرے ڈھنگ سے، کبھی ایک انداز سے، کبھی دوسرے انداز سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے آیات نازل کی گئی، ہم نے طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا۔ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ لے آئیں گے ان کے پاس بِآیَةٍ کوئی معجزہ بھی ان کے پاس لے آئیں گے، لَيَقُولَنَّ تو ضرور کہیں گے الَّذِينَ كَفَرُوا انکار کرنے والے، جنہوں نے انکار کیا ہے وہ ضرور کہیں گے ان انتم الا مبتلون کہ تم تو یہ جھوٹ بناتے ہو، تم باطل پر ہو، یعنی کوئی واضح نشانی بھی ان کے سامنے آپ لے آئے تو یہ جو نہ ماننے والے ہیں تو یہ پھر کہیں گے کہ نہیں بھائی یہ تو سب جھوٹ ہے، یہ تو بس کوئی جادوگری ہے، یہ تو کوئی کہانت ہے، وہ پھر بھی نہیں مانیں گے، طرح طرح سے سمجھایا گیا۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ كَذَلِكَ اسی طرح يَطْبَعُ اللَّهُ اللہ مہر لگا دیتا ہے، عَلَىٰ قُلُوب دلوں پر، کن لوگوں کی، الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ جو سمجھ نہیں رکھتے، جو اپنی عقل سے کام لینے کی کوشش ہی نہیں کرتے، ایسے ایک حد تک انہیں ڈھیل دی جاتی ہے، جب وہ خطاؤں پر خطائیں کر جاتے ہیں، غلطیوں پر غلطیاں کر جاتے ہیں تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر ان کے دلوں پہ مہر لگا دی جاتی ہے، ٹھپا لگا دیا جاتا ہے، وہ اب کوئی چانس نہیں ہوتا ان کا واپس آنے۔ اب اس کی آخری آیت ہے، لیکن اس آیت پہ اگر آپ غور کریں گے آخری آیت پہ تو یہ کس قدر اہم ہے، یعنی اس میں خلاصہ ہے آغاز بھی کتنا اس کا خوبصورت تھا اور اس صورت کا انجام بھی کتنا خوبصورت ہے۔ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور ہم سب سے کہا جا رہا ہے، پوری امت مسلمہ سے کہا جا رہا ہے کہ اے غلامان مصطفیٰ سنو، حالات کتنے ہی ناگفتبہ ہوں، کتنے ہی خراب ہوں، کیسے بھی حالات رہیں، مگر سنو، فاصبر آپ صبر کریں، پس آپ صبر کریں، ان وعد اللہ حق بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ پہلے بھی آیا تھا آیت نمبر 47 میں یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ وہاں پر کیا کیا تھا کہ ہم پر حق ہے، یہ
حقن علینا نصر المؤمنین، مومنوں کی مدد کرنا ہم پر حق ہے، جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا اسی کے بارے میں فرمایا فاصبر ان وعد اللہ حق، کہ کانا حقا علینا نصر المؤمنین جو پیچھے پڑھا تھا کہ ہم پر مومنوں کی مدد کرنا حق ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ سچا ہے، صرف اس وقت کے لیے نہیں، اس وقت کے لیے بھی، ہر وقت کے لیے، قیامت تک جو بھی اس قرآن کو پڑھنے والا ہوگا، جو بھی اس وقت موجود ہوگا، جو بھی انسان موجود ہے، ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لہذا تمہیں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ، اور تمہیں نہ پھسلائیں، تمہیں راہ حق سے نہ ہٹائیں، الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔ یعنی حالات کتنی خطرناک ہوں، دشمن کے پاس کتنے ہی ٹینک، توپیں ہوں، میزائل ہوں، کیا نہیں ہوں، کتنی طاقت ان کے پاس ہو، لیکن اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی ان سے ڈر کر کہیں آپ کسی کے خوف سے، کسی کے لالچ سے، کسی قسم کے لالچ سے آپ راہ راست سے ہٹ نہ جائیں۔ ان وعد اللہ حق، اور ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، کہیں وہ تمہیں پھسلا نہ دیں، کون؟ جن کے پاس یقین نہیں ہے۔ یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو بہادر ہوتے ہیں وہ کسی طاقت سے گھبراتے نہیں، لیکن اگر پھسلتے ہیں تو کہاں؟ جو انسان مختلف طریقوں سے آتے ہیں، جن کے پاس یقین نہیں ہوتا، پھر کہتے ہیں یار چھوڑو، یہ ممکن نہیں ہوتا، دیکھو وہ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن انسان کو اندر سے توڑنے والی کچھ طاقتیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس یقین نہیں ہوتا اللہ کی اس نصرت پر، اللہ تعالیٰ کی مدد پر، اللہ تعالیٰ کے وعدے کو جو سچا نہیں جانتے، وہ انسان کی سوچ ہی کو بدل دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی یہ آج کے دور میں ممکن ہی نہیں، آج تو فلاں کے پاس اتنی طاقت ہے، فلاں یہ آج ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو یہ باہر والی طاقت اتنا انسان کو کمزور نہیں کرتی جتنی یہ جو ہے۔ انسان کی عقیدے کو بگاڑا جاتا ہے، انسان پر فکری الغار جن کو ہم کہتے ہیں، انسان کی سوچ پر حملہ کرنا، انسان کی سوچ کو ہی ہٹا دینا، انسان مومن کے دل و دماغ سے اس بات کو ہٹانا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑی طاقت ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ جب اس چیز سے انسان ہٹ جاتا ہے پھر اس کے لیے تباہی ہے۔ لہذا غلامان مصطفیٰ سے کہا جاتا ہے کہ یہ شکوک اور شبہات کی آندیاں کتنی تیز چلیں مگر تمہارے اس یقین کے چراغ کو یہ بجھا نہ پائے۔ کوئی بھی کتنے بھی شکوک اور شبہات کی آندیاں چلیں، کتنی طاقت کسی کے پاس ہو، تمہیں وہ تمہارے قدموں میں کوئی ڈگمگاہٹ پیدا نہ کر پائیں گے، کوئی تمہیں ادھر ادھر نہ لے جائے، تم راہ راست پر رہو، ڈٹ کر رہو، اور اللہ کے وعدے پر یقین رکھو کہ اللہ ضرور تمہاری مدد فرمائے گا، اور اس دین کی اقامت ہو کر رہے گی، اس دین کا غلبہ ہو کر رہے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہمیں کہ وہ ہمارے یقین میں اضافہ فرمائے، ہمیں یقین کی دولت سے مالا مال کرے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم آمین۔ السلام علیکم۔